بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ ہے 25 اگست 2023۔ انٹرنیشنل پرائم ٹائم کا آغاز کرتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ تمام سائٹ کی خبریں جو ہیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ یہاں پر سب سے پہلے صورتحال آپ کو رکھ دوں میں، وہ رشیا سے ہے، اور رشیا کے جو ویگنر گروپ کے مالک ہیں، سربراہ، ان کی ہلاکت ڈسپیوٹڈ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ 100%، بیکاز جب لاش نہیں ملتی، دو جہاز اکٹھے چلتے ہیں، ایک جہاز تباہ ہو جاتا ہے، ایک جہاز لینڈ کر جاتا ہے، تو دو جہاز کیوں تھے سوال۔ اس کے بعد لاش کے بارے میں یا ڈی این اے کے بارے میں کوئی رپورٹ کی گئی؟ نو، وہاں پہ خاموشی ہے۔ اس کے بعد غائبانہ طور پر ان کی ہلاکت کو مان لیا گیا، کیونکہ وہ آن بورڈ تھے اور مرنے والوں میں ان کا نام آ گیا، اس لسٹ کے اندر ان کا نام آ گیا۔ یہ میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ دونوں میں سے کون سے جہاز میں وہ تھے جس نے لینڈ کیا یا جو تباہ ہوا۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اندر ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کانسپیرنسی ہوتی رہے گی، اس پر بات ہوتی رہے گی، مختلف لوگ، مختلف میڈیا ہاؤسز مختلف بات کرتے رہیں گے۔ برطانیہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ انتقال کر گیا ہے، لیکن بہرحال رشیا جو ہے اب اس نے اپنا ایک تعزیتی بیان جاری کر دیا ہے، اور خاص طور پہ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت ہی اچھا کام کیا، اس نے بہت ہی محنت کی، اور اس نے ہمارے لیے، رشیا کے لیے اس کی قربانیاں ہیں۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسے عجیب طبیعت کا آدمی تھا کہ اس نے اپنی جو وہ ہے انجام وہ بھی پایا ہے، اپنی طبیعت، یعنی کہ وہ کچھ اس پہ کچھ ہلکا پھلکا سب کہہ سکتے ہیں، کوئی کریٹیسائز کیا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ پیوٹن نے کہنا تھا کہ ویگنر گروپ کا سربراہ ایک پیچیدہ تقدیر کا آدمی تھا، پیچیدہ تقدیر تھی اس کی، ٹھیک ہے نا، کبھی چور، کبھی باورچی، کبھی ایک پورے یونٹ کا مالک، 50,000 فوج کا مالک بننا۔ یعنی کہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کی زندگی میں باورچی لکھنا لکھا ہو، چور کے نام پر 12 سال قید کاٹنا لکھا ہو، یا پھر وہ اس کے بعد وہ 50,000 لوگوں کی ملٹری کو ہیڈ کرے؟ تو اس نے کہا ایک پیچیدہ تقدیر کا آدمی تھا، اس نے اپنی زندگی میں سنگین غلطیاں کیں جس کے نتائج بھی ملے۔ تو وہ سنگین غلطیاں کیا تھیں؟ مجھے تو فی الحال ایک ہی غلطی یاد آ رہی ہے جس غلطی کی معافی نہیں ہوتی، اور وہ ہے سنگین غداری۔ آپ اپنے ملک کے خلاف تصور نہیں کر سکتے۔ مطلب مجھ جیسا آدمی، اگر میری طبیعت کی آپ بات کریں تو میں جس دن میری دماغ میں بھی یہ بات آئے گی تو میں اپنے آپ کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن پاکستان کی جو 1 انچ بھی ہے اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ، ہماری طبیعت جو ہے نا وہ سخت ہے، ہم لوگ بالکل بھی کمپرومائز نہیں، بیکاز یہ ہماری ماں ہے اور ہم اپنی ماں کے ساتھ تو نہیں وہ کر سکتے۔ تو لہٰذا جو عزت ہماری، جس سے ہم پیدا ہوئے، اسی طریقے سے یہ ہماری ماں جس نے ہمیں پالا، بڑا کیا، نام دیا، عزت دی، اور سب سے زیادہ عزت دی۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس پر۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے اوپر میں، میرے بچے، میرا پورا خاندان قربان، انشاءاللہ قربان ہوئے بھی ہیں۔ یعنی کہ ہم لوگ، ہمارے دادا، پردادا، میرے والد کے 7 بھائی، سب آرمی میں تھے، ہم سب آرمی میں تھے، تو قربانیاں دی بھی ہیں۔ میرے ماموں نے قربانی دی ہے وہ 71 کی جنگ میں، تو ہم لوگ قربانی دی بھی ہیں اور قربانی دیں گے بھی آگے انشاءاللہ اس وطن کے لیے۔ لیکن بہرحال انہوں نے بغاوت کی، اور اس بغاوت کے بعد جو ہے صورتحال یہ ہوئی کہ وہ خراب ہو گئی۔ معاملہ آگے کیا چلا، آگے ہم دیکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ امریکہ نے الزام لگا دیا رشیا کے اوپر، جس کے اوپر بیان آیا ہے رشیا کا کہ یہ ناقابل قبول ہے۔ رشیا نے ڈانٹا ہے جو بائیڈن کو کہ یہ ریمارکس دیتے ہوئے تھوڑا سا منہ سنبھال کے بات کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بالکل آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی ثبوت ہمارے خلاف نکلے تو، آپ بولیں آپ نے ایسا کیوں کیا ثبوت ملنے کے بعد۔ یہ دل کی باتوں کو آپ اخبار میں چھپوا رہے ہیں، دل کی باتوں کو آپ میڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ یہ رشیا نے کروایا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے یہ امریکہ نے کرایا ہو، اور اگر میں رات کی بات کروں، گزری رات کی بات کروں، تو 42 ڈرون آئے نا یوکرین سے، اور 42 ڈرون نے کریمین پہ اٹیک کیا نا، ان 42 کو رشیا نے نشانہ بنایا تو نشانہ لگ گیا اور وہ کامیاب ہو گئے، لیکن وہاں سے ڈرون تو آ رہے ہیں۔ تو کوئی ایسی وہ بات تو نہیں میں کہہ رہا کہ بھائی نہیں ہو سکتا، کیا پتہ یوکرین نے اڑا دیا ہو یا غلطی سے یوکرین نے مار دیا ہو، تو لہٰذا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دم سے یہی کہنا کہ جی پیوٹن نے ہی کیا ہے 100% تو نہیں کہہ سکتے، بیکاز ہمیں نہیں پتہ۔ اوکے، یہاں پر ایک چیز غور ہونے والی اور وہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوکرین نے کچھ لوگوں کو پائلٹس بنانے کے لیے امریکہ بھیجا ہے، اور وہ F-16 کی ٹریننگ لیں گے اگلے مہینے سے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی کچھ لوگ، کچھ پائلٹ بننے کے لیے، کچھ فوجی لوگ، کچھ پائلٹس
وہ آئے ہیں کہاں پر؟ امریکہ میں، جو F-16 کے اوپر اپنی ٹریننگ لیں گے اور وہ حملہ کر دیں گے رشیا کے اوپر۔ اب اس کے اندر جو امریکہ ہے اس نے تو پورٹرے کر دیا کہ دے ول بی یوکرینینس جو اٹیک کریں گے۔ اب یہاں پر جو چیز نکل کر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ گئے ہوں گے یوکرینینس پائلٹ، گئے ہوں گے کمرشل، گئے ہوں گے US، اور شاید وہ ٹریننگ بھی کرنا شروع کر دیں، لیکن اٹیک کرنے والے یوکرینینز نہیں ہوں گے جو رشیا جائیں گے، بیکاز وار فائٹ کے اندر آپ ٹریننگ کے اندر اور چیز ہوتی ہے، لیکن وار فائٹ کے اندر آپ کو ایکسپیرینسڈ، ٹھیک ہے نا، یہ تو چھوڑ دیجیے F-16، اگر آپ کمرشل فلائٹ کی بات کریں تو آپ کے کوئی خاندان میں پائلٹ بنا ہوگا، آپ اسے انٹرویو کر سکتے ہیں کہ یہ ہزاروں گھنٹوں کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو ہزاروں گھنٹے پورے کرنے پڑتے ہیں ایک کمرشل فلائٹ کے لیے، اس کے بعد آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ انٹرنیشنل فلائٹ کب ملتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا، یعنی کہ آپ اپنے فیملی میں کسی پائلٹ سے پوچھیے کہ ان کو انٹرنیشنل فلائٹ کتنے گھنٹوں کے بعد ملی تھی، جو فلائٹ ٹائم میں ہوتا ہے۔ تو F-16 کو لے کے جانا، وہ بھی رشیا جیسے ملک کے اندر، وہاں بمباری کرنا اور واپس کامیابی سے آنا، what do you mean؟ مطلب ہم بھی اگر بات کریں کہ اگر وہ شک کا اظہار کر رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل امریکہ کے ایکسپرٹ فائٹر چاہیے اس کے لیے، کیونکہ امریکہ یہ ایک چیز کر سکتا ہے، لیکن نام ہوگا اس کا، پاسپورٹ ہی تو بنانا ہے، کارڈ ہی تو بنانا ہے، کیا مسئلہ اس کے لیے۔ چلیے اس پر بعد میں بات کریں گے، آگے ہم بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رشیا کے صدر نے ایک کنٹینیوسلی وہ اپنی جو احتیاط ہے اس کے دامن کو وہ نہیں چھوڑ رہے، اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ابھی جو سمٹ ہوئی ہے برکس کی اس کو چھوڑ دیا، اور اب آ کے انہوں نے جو انڈیا میں ہونے والی ہے G20 اس کو بھی اسکپ کر دیا ہے۔ وہ احتیاط کر رہے ہیں، وہ ٹریول نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھے ہوئے ہیں، ایک سائڈ پر ہو گئے ہیں، اور بالکل بھی اپنے آپ کو وہ باہر نہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ احتیاط تو وہ کرتی ہیں، لیکن اب کچھ انہوں نے بڑھا دیا ہے احتیاط، کیونکہ انٹرنیشنل صورتحال ان کے حق میں نہیں ہے۔ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، اس کو ذکر بھی کروں گا، اور اس میں یہ ہے کہ ٹرمپ کی گرفتاری اور رہائی قیدیوں کے لباس میں تصویر جاری کر دی گئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو صرف گرفتار ہی اس کام کے لیے کیا گیا تھا کہ ان کی تصویر کھینچی گئی اور اس کے بعد انہیں قید کیا گیا، اس کے بعد انہیں ریلیز کیا گیا۔ یہ تمام کام ٹوٹل 20 منٹ کے اندر ہوا، اور دنیا مطلب تاریخ میں، US کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ ان کو اریسٹ کیا گیا، اور یہ صدر کو اریسٹ کیا گیا اور اس کے بعد وہ نکالا گیا۔ ان کے اوپر ماشاءاللہ سے 91 الزامات ہیں، اور ان کے اوپر مقدموں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور ہر قسم کا مقدمہ جو ہے، ہر کوالٹی کا مقدمہ، ہر معیار کا مقدمہ آپ سن سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں جو ان پر لگ چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے مقدمے کا کیا انجام ہوگا۔ انہوں نے ہر چیز دیکھ لی ہے، سزا، مجرم کپڑے، قیدی نمبر 804 بنا دیا اس کو بھی، تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ اوکے، اگلی آپ سے بات کرتے ہیں، بات بڑی عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں خبریں بڑی عجیب ہیں، آپ سنیے گا، آپ کو میں مجھے معاف کر دیجیے گا مگر آپ کو لطف آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ بڑے کامیابی ہوئی ہے انڈیا کو، ایک انہوں نے کہا کہ جی ہمارا چندریان جو ہے وہ لینڈ کر گیا۔ اب 2-3 باتیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دیجیے گا۔ ایک تو جو بھی جہاں وہاں اتر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، US اترا تو جس نے چاند پر پہلے قدم رکھا، اس کو جب قدم رکھ رہا ہے اس سے پہلے کوئی چاند پہ کھڑا ہے، تصویر کھینچ رہا ہے اس کی، تو جو چاند پہ پہلے پہنچ کے کیمرہ میننگ کر رہا ہے اس نے پہلے قدم رکھا ہوگا نا میرے حساب سے۔ تو جس نے چاند پہ قدم پہلے رکھا، اس کی تصویر کھینچی گئی ہے، وہ بعد میں رکھا ہوگا اس نے، تو لیکن نام اسی کا آ رہا ہے، ایک مسئلہ۔ اس کے بعد ان لوگوں کے جھنڈے لہراتے ہیں، آکسیجن وہاں پہ ہے نہیں، ہوا وہاں پہ ہے نہیں، دوسرا مسئلہ۔ پھر وہ بات چلے، میں اس ڈسپیوٹ پہ نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا، کامیابی مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، چاند پر پہنچ کے کامیابی انہوں نے کر لی۔ یہاں پر یہ جو مشن ہے اس کے اندر انہوں نے بریف ہی نہیں کیا اپنے وزیروں کو کہ یہ ہوا کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چاند پر جو ہمارا چندریان پہنچا ہے اس کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں سب کو میرا سلام، سلوٹ مارا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات وضاحت کرنی پڑ رہی ہے کہ چندریان میں کوئی ہے ہی نہیں، یہ انسانی مشن نہیں تھا، یہ وہاں پر جو گیا ہے یہ اپنے حساب سے ایک غیر انسانی مشن کے اوپر گئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اندر اس کے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو سلام کیا جائے، ٹھیک ہے نا، ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ راجستھان کے وزیر جو ہیں انہوں نے چاند پر لینڈنگ کرنے والوں کو سلوٹ پیش کیا ہے، جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی رشتہ دار سے ملنے گئے ہوں گے اور آپ نے جب ICU کا دورہ کیا ہوگا تو آپ نے ضرور، آپ کو کہا گیا ہوگا کہ جوتے باہر اتاریے، ہم بھی گئے، ہم نے بھی اتارے،
اور کوئی بھی جگہ اتارے گا، کیونکہ آئی سی یو کے اندر بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کے ہی اپنے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ نہ کرے کل آپ بھی جا سکتے ہیں. تو کوئی اگر شوز پہن کر آ جائے تو باہر کا کچرا اندر لے کر آئے گا. ممکن نہیں ہے کہ آئی سی یو والوں کے اندر باہر گند کو آپ چپلوں کے ذریعے اندر لے کر آئیں. جراثیم کا مسئلہ ہے، بیکٹیریا کا مسئلہ ہے، فضا کا مسئلہ. یہاں پر خاتون ہیں وزیر، ان کو کہا جی آئی سی یو کے بعد جوتے اتاریے، بی جے پی کی ہیں، غصے میں آ گئی. اس کے بعد نہ کہ صرف وہاں پر لین دین ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ مشین منگوا لی کہ اس ہاسپٹل کو گرا دیا جائے. مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اندر مریض آئی سی یو میں ہیں، کوئی ویٹ کر رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی پٹی کرا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گرا دو. کرین آ گئی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو دوڑیں لگ گئیں پولیس اس کی ہاسپٹل کی کہ بھائی اگر گر جائے گا تو یہاں پہ تو 200 بندے مر جائیں گے. تو اس کے بعد جب وہ بلڈوزر چلنے ہی والا تھا، بیکاز بی جے پی کی وہاں بدماشی ہے، ٹھیک ہے نا، بندہ مرتا تو کیا فرق پڑتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر پولیس نے آیا، اور پولیس کے آنے کے بعد جو انتظامیہ تھی اس نے اس خاتون کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے کہ جی آپ اس کو مت گرائیں، لوگ مر جائیں گے اینڈ سو آن. اس کے بعد یہ خاتون جو ہے اپنی تسکین کرنے کے بعد، انا کی تسکین کرنے کے بعد یہ وہاں سے گئی کہ آپ نے مجھے جوتے اتارنے کو کیسے بولا when I visit آئی سی یو. تو یہ ہے وزیروں کی حالات اور خیالات، ٹھیک ہے نا. انسان چندریان پہ پہنچ جائے، اللہ کرے کہ یہ اس سے لے کے چلے جائیں، اور اگر اس سے آگے کچھ ہے کوئی اور ستارے، چاند، جو بھی ہے، مریخ، زہرہ، وینس، جو بھی نام آپ لیں، سب پہ چلے جائیں. لیکن زمین کے اوپر جو ہے تھوڑا سا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.